الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں ایک شخص داخل ہوا جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کے بال اس کے ہوئے تھے، اور وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے اپنا گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، اس کا نام حدیث جبریل ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو ہم نے دیکھا، جس کے بال بالکل سیاہ کالے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے، اور اجنبی شخص تھا ہمارے لیے، لیکن سفر کے کوئی آثار اس کے نہ بالوں پر پڑ رہے تھے نہ کپڑوں پر، کیونکہ بالکل صاف ستھرے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ اجنبی تھا، اس لیے ہم اس کو پہچان نہیں پائے، البتہ یہ اندازہ ہوا کہ وہ سفر کر کے آیا ہوا تھا۔ اور ہاتھ ساتھ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور کچھ سوال کیے، اور سوال کر کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے آگاہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو 5 اراکین اسلام ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا، چونکہ تفصیل سے بیان ہوا حدیث میں، لیکن مختصراً سے اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک تو اس نے سوال کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا تو اس نے اس انداز میں تصدیق کی گویا اس سوال کا جواب وہ پہلے سے جانتا تھا۔ یہ ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی۔ اس کے بعد اس نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں مجھے مطلع کیجیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، اور تقدیر پر، ہر چیز کا صحیح اور غلط ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر ایمان لانے کا نام دراصل ایمان ہے، اس کا تصدیق کرنے کا نام دراصل ایمان ہے۔ یعنی کہ جو میں اور آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ آخر تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بتایا کہ وہ ایمان ہے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ تصدیق کی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اور جو تیسری بات کہی اس نے، وہی آج ہمارے موضوع سے متعلقہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس کو بیان کروں، پھر میں اپنے اگلی موضوع پر آگے بڑھوں، جس کا عنوان ہے خود شناسی، اپنی پہچان، سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، یہ دراصل خود شناسی ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ محل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہارے اوپر طاری نہیں ہو رہی تو کم از کم یہ کیفیت اپنے اندر لے آؤ کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے اتنا جواب دینے والے کو پتہ ہے، البتہ کچھ اس کی نشانیاں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک طویل حدیث ہے، اور یہ حدیث بہت معروف ہے، حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ لیکن اس کا تیسرا جو نقطہ ہے اس حوالے، اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ سوالات کرنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ دیکھو تو کدھر چلا گیا۔ ایک صحابی دوڑے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کون تھا؟ تو حضرت تمام صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق سے جو حدیث مروی ہے، حدیث جبریل، اس میں جو تیسری بات حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مال احسان کیا چیز ہے، اور اس کے جواب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بات بتائی وہ دراصل اس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ واٹ از ایکسیلنس، احسان کیا چیز ہے؟
کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اس کی بہترین انداز میں ادا کرنے کا نام احسان. چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے آپ کی دفتر کی ڈیوٹی ہو، چاہے آپ کا بزنس کرنے کے معاملات ہوں، چاہے جو خواتین گھروں میں ہیں، جو اپنے گھروں میں اپنے کام کرتی ہیں، چاہے وہ کھانا پکانا ہو یا گھر گرہستی ہو، سارے اعمال بہترین انداز میں کرنے کا نام احسان ہے. اس انداز میں کرنے کا نام احسان ہے کہ اس کو جب پرفیکشن اس کو ملے، اس کو ایکسیلنس ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آغاز کرنے کے بعد میں ایک اور بات کروں گا آپ کے سامنے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو اس کسی جگہ پر کوئی چیز دی جائے کھانے کو، مثال کے طور پر آپ کو سیب دیا جائے کھانے کو، اور آپ کس طریقے سے کھائیں گے اس کو؟ آپ یقینی طور پر جلدی جلدی کھائیں گے یا کاٹ کے کھا لیں گے اس کو 2-4 منٹوں کے اندر. لیکن وہی سیب دیتے ہوئے اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ سیب آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے، دس از دا لاسٹ ایپل آف یور لائف، اب آپ بتائیے کہ کس طریقے سے اس کو کھائیں گے؟ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کیجئے، اپنے دماغ میں یہ لائیے کہ آپ اس سیب کو کس طریقے سے کھائیں گے. یقینی طور پر آپ اس کو پہلے تو دیکھتے رہیں گے، کھاؤں کہ نہ کھاؤں، اس کو کھانا چاہیے بھی نہیں کھانا چاہیے، زندگی کا آخری سیب ہے، پتہ نہیں دوبارہ سیب ملے یا نہ ملے، لہٰذا آپ اس کو دیکھتے رہیں گے. کچھ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہیں گے، اپنا چمکاتے رہیں گے. کچھ البتہ جب کھانا ہی ہے اس کو، یعنی شرط یہ ہے اس کو کھانا ہے، تو کھانتے ہوئے آپ بہت آرام سے ملائمت کے ساتھ مزے لے لے کر ایک ایک چکی، جس کو ہم کہتے ہیں نا بائٹ لے کر اس کا کریں گے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کھائیں گے کہ جیسے آپ اس کی ہر جو کاش ہے اس کو آپ محسوس کر رہے ہوں گے، اس کے مزے لے لے کر اس کو کھا رہے ہوں گے آپ. اور اسی طریقے سے آپ یہ سوچیں کہ جو لمحہ موجود ہے، جو گزر رہا ہے اس وقت آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا، یہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آخری لمحات ہیں آپ کی اور میری زندگی کے، تو اس کو آپ کیسے بسر کریں گے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حال میں زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ، یہ حال کی کیفیت میں ہے. یہ دراصل حال کی کیفیت کیا ہے کہ اپنی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سمجھنے کا نام حال ہے، اس کیفیت کو سمجھنے کا نام حال ہے. اور یہیں سے جو میں نے آغاز کیا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا جو لمحہ موجود ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے بتانا ہے، کس طریقے سے بسر کرنا ہے، کس طریقے سے ہاؤ ٹو اسپینڈ دیز بیوٹیفل مومنٹس آف یور لائف، ہاؤ ٹو، کس طریقے سے ہم اس کو گزاریں گے، یہ آپ نے سوچنا ہے. عربی میں ایک مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی پہچان کر لی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، دراصل اس نے اپنی رب کی معرفت حاصل کر لی. یہ جو معرفت کا لفظ ہے نا، پہچان، اسی لیے کہتا ہے یہ تو بندہ عارف باللہ ہے، یہ تو اپنے رب کو بھی پہچان لیا. مطلب کیا ہے کہ جب انسان اپنی پہچان کر لیتا ہے، جب انسان اپنی شناخت کر لیتا ہے، جب انسان اپنی خوبیوں، اپنی خامیوں کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ دنیا میں بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتا ہے. ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہتا ہے یار میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ خود شناسی کا جو عمل ہے کہ انسان اپنی پہچان کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کے حوالے سے کئی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. کہا کہ تو کیا تم اپنے نفس کی طرف نہیں دیکھتے ہو، اپنی جان کی طرف نہیں دیکھتے ہو، اپنی خلقت کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کی تخلیق کی ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے. اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو، کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہو، کس طریقے سے ہم نے اس کو بچھایا ہے، کس طریقے سے ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر نصب کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے اونٹ کو پیدا کیا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ جو نابینا تھے وہ گزرے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر تمہارا رب تمہیں آنکھیں عطا کرے تو تم کس چیز کو دیکھنے کی خواہش کرو گے، کون سی ایسی چیز ہوگی کہ تم چاہو گے کہ وہ تم دیکھ سکو؟ تو انہوں نے کہا میں اونٹ کو دیکھنا چاہوں گا. لوگوں نے بڑا حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے اس کی تخلیق کی ہے، کیسا ہم نے اس کو بنایا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اونٹ کو دیکھوں گا، اللہ کی صنائی کو دیکھوں گا، اللہ کی تخلیق کو دیکھوں گا. اور میں اور آپ جو آنکھیں رکھتے ہیں،
جو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ان نشانیوں کی طرف دیکھو۔ ان دونوں نشانیوں کو کہتے ہیں آیات آفاق و انفس، کہ انسان اپنے نفس کی طرف دیکھ کے، اور پھر انسان عالم کائنات کی طرف دیکھے، آفاق کی طرف دیکھے، زمین و آسمان کی طرف دیکھے، وہ دیکھنا شروع کرے کہ یہ جو میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں، یہ جو میرا انگوٹھا ہے جس کے اوپر جو پور بنے ہوئے ہیں، اسی سے میری شناخت، یہی میری شناخت ہے۔ کہیں بھی میں اور آپ جاتے ہیں تھمب امپریشن لگاتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے، تو لہٰذا اپنی پہچان بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے یہ تھمب امپریشن ایک دوسرے کے مختلف ہیں، جس طریقے سے انسان کا کاٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جس طریقے سے انسان کے ہاتھ اور بازو دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی ذہنی صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر نہ کیا کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ خود شناسی، خود آگاہی، سیلف اویئرنیس، ہو ایم آئی، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ یہ دراصل ہے کیا چیز؟ ہمارے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے ہمیں ایک بڑی زبردست قسم کی ایک تصویر دکھائی، اور وہ تصویر ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی ہو، اور انٹرنیٹ پر کبھی آپ کو موقع ملے آپ ضرور اس کو دیکھیے گا۔ اس میں ایک شیر ہے جو اس کے سامنے ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، مرر، شیشہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو ایک بلی ہے یا بلہ ہے، وہ اپنے آپ کو ایک آئینے کے سامنے دیکھ رہا ہے، اور عکس اس کا جو ہے، اس عکس میں اس کو شیر نظر آ رہا ہے، اور شیر کا عکس اس کو نظر آ رہا ہے۔ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں وہ یہ سمجھ رہی ہے بلی کہ میں شیر ہوں، وہ کہ بلی شیر کی خالہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے تصور میں یہ ہے کہ میں اس وقت شیر بن چکی ہوں اور میرے اندر شیر والی صلاحیتیں ہیں۔ یہ تصویر دکھا کر ہمارے استاد نے ہم سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بلی کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ ہے بلی اور اپنے آپ کو شیر سمجھ بیٹھی ہے۔ کچھ ہمارے کلاس فیلوز نے کہا کہ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلی دراصل شیر بننا چاہتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ سر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر اس قدر صلاحیتیں ہیں جو کسی شیر میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو سر نے ہماری تمام باتوں کو قبول کیا، انہوں نے کہا ہاں یہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اسی کا نام خود شناسی ہے، کہ انسان لیکن جو ہو اتنا اپنے آپ کو سمجھے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے سامنے کہ انسان کے جو ذہن ہے، انسان کا جو دماغ ہے، یہ دراصل، اور انسان کی جو پسند اور ناپسند ہے، اس کا دراصل پہچان، اس کو جاننا، اس کی پہچان کرنا، یہ دراصل خود شناسی ہے۔ اپنی خوبیوں کو جاننا اور اپنی خامیوں کو پہچاننا، یہ دراصل خود شناسی ہے۔ اسی کا نام سیلف اویئرنیس ہے، کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو پہچانیں، اپنی اقدار کو پہچانیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آگے لے جانے والی چیزیں ہیں، آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مشق بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اور یہ مشق میں اپنے شاگردوں سے جب باقاعدہ کلاس روم کے اندر ہوتا ہے، ہماری کلاس ہوتی ہے، اس موقع پر بھی کرواتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کاغذ لیں، اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ یہ کام کریں، اور اگر آپ مجھے بیچ سکتے ہوں تو بیچ بھی سکتے ہیں بعد میں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ کہ آپ ایک کاغذ لیں اور اس پر لکھیں کہ میری خوبیاں، اور اس میں جو آپ کے اندر 3 بہترین خوبیاں ہیں، خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دی ہوں گی آپ کو یقینی طور پر۔ آپ تیز دوڑ سکتے ہوں گے، آپ اچھے تیراک ہو سکتے ہوں گے، آپ بہت اچھی تقریر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، بہت اچھی تحریر کی خوبی آپ کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم میں بڑی روانی اور جان رکھی ہوگی، یقینی طور پر یہ سب چیز ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کون سی 3 ایسی خوبیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اندر ہیں، جن کو آپ پہچانتے بھی ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ ایک تو انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، ایک دم سے نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں وہ چیزیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہوتی ہیں، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان یہ کہے کہ جی میں 400 سیڑھیاں 1 منٹ میں چڑھ سکتا ہوں، نہیں چڑھ سکتا، یہ اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ایک لمبا سفر کر سکتا ہے، یہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے۔
تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ایک کاغذ پر اپنی خوبیاں لکھیں، 3 خوبیاں، 3 بڑی بڑی خوبیاں، کہ میں کسی بھی بڑے مجمع کے آگے تقریر کر سکتا ہوں مثال کے طور پہ، یا میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، میں نے آج تک کبھی کوئی نماز نہیں مس کی، میرے اندر سچ بولنے کی عادت ہے، میں رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں، کبھی مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوا۔ یہ وہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں جو آپ لکھیں گے۔ آپ کسی ادارے میں معتمم ہیں، آپ کسی جگہ پر خطیب ہیں، آپ کسی اسکول کے پرنسپل یا ٹیچر ہیں یا کسی جگہ پر ہیں، آپ لکھیں کہ میں ایک اچھا منتظم ہوں، مجھے بڑے سے بڑی اگر کوئی ٹاسک دی جائے تو میں اس کو بہت اچھے انداز میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ میں بچوں کو اچھا پڑھا سکتا ہوں، چھوٹے بچوں کے لیے میں کہانیاں لکھ سکتا ہوں مثال کے طور پہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ آپ کسی بھی فرد کو اچھے طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں، اس کو آپ کسی بھی مذاکرات کی ٹیبل پر ہوں، آپ 2 لڑتے ہوئے فریقوں میں امن پیدا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ تو آپ اپنی صلاحیتوں کو لکھیں ضرور۔ آپ 3، آپ کے اندر یقینی طور پر 100-200 بے شمار صلاحیتیں ہوں گی، لیکن آپ کے اندر جو ٹاپ 3 کوالٹیز ہیں، رائٹ اٹ ڈاؤن، لکھیے ان کو، اور پھر آپ کی اپنی زندگی کے اندر وہ صلاحیتوں کو آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ اس کے طرف جائیے۔ آپ کیا آپ ان کو صلاحیتوں کو استعمال کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی آپ دیکھیے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا لکھاری ہوں، تو کیا آپ کی کوئی تحریر کسی بھی جگہ پر شائع ہو چکی ہے؟ اگر نہیں ہوئی آپ لکھیں اور بھیجیں، ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ میں وہ ریجیکٹ ہو جائے۔ میں خود ایک رسالے کا مدیر رہ چکا ہوں، کئی ہمارے پاس ایسے لکھاری بعد میں آئے جو بہت اچھے اہل قلم بن گئے، وہ بہت اچھے بچوں کی لکھاری بن گئے، وہ بہت اچھے ادیب بن گئے، بہت اچھے شاعر بن گئے، لیکن شروع کی جو ان کی تحریریں تھیں وہ ناقابل اشاعت، یعنی کہ ان کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا کسی وجہ سے۔ یقینی طور پر شروع میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نکھار ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دوسرے صفحے پر آپ لکھیں میری خامیاں۔ If you want to overcome سب اپنے اندر کی جو خوبیاں خامیاں ہیں ان کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں، ان کو ایک دفعہ لکھ لیں۔ آپ 3 خامیاں لکھیں، یہ نہیں کہ میں جی یہ اور یہ برائیاں ہی برائیاں میرے اندر، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے اندر کی جو خوبیاں ہیں وہ لکھ چکے، اب آپ اپنے اندر کی ان خامیوں کو لکھیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاپ 3 ہیں، جن کی وجہ سے میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ چکا ہوں، جن کی وجہ سے مجھے کئی مسائل کا شکار ہو چکا ہوں۔ میں مثال کے طور پہ میں ایک ورکشاپ کروا رہا تھا، اور اتفاق سے وہ ورکشاپ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کے بچوں کی تھی۔ ایک اور ورکشاپ کروا رہا تھا، آپ دیکھیں ریزمبلنس کتنی، وہ اساتذہ کی تھی، اسکول ٹیچرز کی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی خامیاں لکھیں، ان میں مشترکہ طور پہ کچھ زیادہ لوگوں نے ایک چیز پہ لکھی، اور ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی اس کا شکار ہوں، وہ جی مجھے غصہ بہت آتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کئی جگہ مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس غصے کی وجہ سے مجھے کئی موقعوں پہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ لکھیں، اور صرف لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی خامیوں سے آگاہ ہو جاؤں، بلکہ لکھنا اس لیے ہے کہ آپ نے ان خامیوں کو، ان خرابیوں کو ختم کرنے کا اعادہ کرنا ہے۔ آپ لکھیں مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں جھوٹ بولنے کی عادی ہو چکا ہوں، میں والدین کی بات نہیں مانتا، میں جو کام مجھے سے نہیں ہوتا وہ بھی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی خامی ہے۔ آپ ہر ایک کو ہاں جی میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے دے دیں۔ پتہ چلا آپ نے 10 قسم کی ذمہ داریاں لے لیں، ایک بھی ادا نہیں کر پایا، ہر قسم 4 جانب سے آپ کو شرمندگی ہوئی۔ تو لہٰذا جب آپ لکھیں گے مجھے غصہ سب سے زیادہ آتا ہے، چھوٹے بچوں نے بھی مجھے لکھ کر دیا، 8ویں جماعت، 7ویں جماعت، 6ٹھی جماعت، یہ 3 کلاسز کی میں ایک ورکشاپ کروا رہا تھا بچوں کی۔ اس میں انہوں نے جو مشترک، یعنی کہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ ایک قدر مشترک تھی، 8ویں جماعت، 7ویں کیا کلاسز، انہیں غصہ بہت آتا ہے، ٹینشن کا شکار ہے بچے، ٹھیک ہے نا۔ اسکول کے اساتذہ سے کروائے، انہوں نے بھی یہ چیز لکھی، تو یعنی کہ یہ قدر مشترک ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ ان چیزوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اپنی خوبیوں سے، اپنی خامیوں سے، تو پھر اس کے بعد اپنی خوبیوں کو بڑھانے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر خوبی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس میں ایک جو بڑی خوبی بتائی جاتی ہے کہ آپ ہر فرد کی صلاحیت کے مطابق اس سے کام لیتے تھے۔ ایک فرد اگر ایک اینٹ اٹھانے کے قابل ہے، اس سے ایک اینٹ اٹھواتے تھے۔
ایک فرد اگر پوری عمارت بنانے کے قابل ہے، اس کو اس پوری عمارت کا جو ہے وہ نگران بنا دیتے تھے۔ یہ صلاحیت میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر پہچانیے، اپنی ذات کی پہچان کیجئے، اور اس میں ایک اور چیز ہے جو آپ کو مدد دے گی اس چیز میں، خود آگاہی اور خود شناسی میں، وہ ہے اپنی دلچسپیوں کی دریافت۔ واٹ آر یور انٹرسٹس، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ایکسپلور کریں، ٹرائی ٹو ایکسپلور یور انٹرسٹس، اپنی دلچسپیوں کی طرف جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ کی دلچسپیاں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مثال آپ کو میں مثالوں سے، چونکہ کوئی بھی چیز بہت اچھی طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ مختار مسعود کی کتاب ہے آواز دوست، اس کے بالکل ابتدا میں اس نے ایک بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہ اگر کسی فرد کا شوق اس کا پیشہ بن جائے تو اس کی خوش بختی کی یہ علامت ہے، اس کی خوش قسمتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو شوق ہے کسی چیز کا، مثال کے طور پہ مجھے تدریس کا شوق ہے اور میں ایک مدرس بن چکا ہوں، میں ایک یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، تو مجھے اپنے جو وہ پروفیشن ہے وہ میرا پیشن بھی تھا، یا جو میرا پیشن تھا وہی میرا پروفیشن بن گیا، اس کام کو کرنے میں اب مجھے مزہ آتا ہے۔ وہ میری دلچسپیوں کا محور و مرکز تھا، وہی کام جب مجھے ملا تو میری صلاحیتوں میں چار چاند لگ گیا۔ لیکن مختار مسعود یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا ہے، کہتا ہے اگر آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کا پروفیشن نہیں بنتا، یعنی کہ جو آپ کا شوق ہے وہ آپ کا پیشہ نہیں بنتا، تو جو آپ کا پیشہ بن چکا ہے اس کو اپنا شوق بنائیے، آپ کو لگے گا کہ اسی میں آپ کی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کو، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ 9 کتابیں سیاحت پر اور ان کی جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں، 9 کتابیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا شوق سیاحت ہے، ان کا شوق گھومنا پھرنا ہے، ان کا شوق فوٹوگرافی ہے، وہ ان چیزوں میں بہت ماہر ہیں، اچھا قسم کا کیمرہ رکھا ہوا ہے، موٹر سائیکل پر کراچی سے کشمور تک، کشمور سے کراچی تک، یعنی کہ یہ ان کا شوق ہے، پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اپنے شوق کو پورا کرنے کی خاطر اپنی انجینئرنگ کے پیشے سے بھی انہوں نے وہ کیا، وہ ایسی ایسی جگہوں پر گئے کہ جہاں پر ان کا شوق پورا ہو سکتا تھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی دلچسپیوں کی دریافت آپ کریں، کہ آپ کی جو شوق ہوتے ہیں وہ پھر آپ کی سمجھ لیں کہ پیشن کو، آپ کی جو پروفیشن ہے اس میں بہت اچھا معیار جو ہے وہ پیدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جو آپ سے قریب ہیں، آپ کن لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند کرتے ہیں، کس قسم کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں، 1-2 گنا نہیں، کئی گنا اضافہ کرتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ چیزیں آپ کو بہترین بناتی ہیں، اچھا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں تو اس کو آپ کیٹیگرائز کر لیجئے، آپ اس کو کچھ خانوں میں تقسیم کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ ایسی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کیجئے کہ جو آپ کی لکھی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں اس میں 4 چاند لگا دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر فرد، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر فرد ایک صلاحیت کا مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ہر فرد ایک صلاحیت کا مالک نہیں ہوتا۔ ایون ہم اگر گھر میں بہن بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ہر فرد کی ذہنی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ فرام ادر، یہ بہت ضروری ہے، اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کو جانچنا، اس چیز کو پہچاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے اندر خوبیاں ہیں، یہ میرے اندر خامیاں ہیں، تو پھر اب آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا داد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو خدا داد ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، لکھنے میں بہت ماہر تھے، بہت اچھی اچھی کہانیاں بھی لکھتے تھے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، بڑی اچھی اچھی جو ہے وہ ادب تخلیق کیا کرتے تھے، یعنی بہت ان کی خوش خطی بھی بہت اچھی تھی، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی ان کی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ 4 لوگوں کے سامنے تقریر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ہمارے اسی طریقے سے دوست تھے، بہت اچھی تقریر کے مالک تھے۔ تو اگر آپ کا شوق لکھنے کا بنتا ہے اور آپ لکھتے نہیں ہیں، لکھ نہیں سکتے، کچھ چیزیں اپنے اندر آپ پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ انسان کے اندر خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں اور پھر ان صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے میں کچھ خود ساختہ آپ کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں ہوتی جو آپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ تنوع، جس کو ہم انوویشن کہتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورائٹی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی کیے ہوئے کام ہیں اس میں تنوع ہو. آپ اپنے جو بھی صلاحیتیں ہیں ان میں جب آپ تنوع پیدا کرتے ہیں، اس میں جب ورائٹی لے کر آتے ہیں، تو پھر وہ اس کام کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اس چیز کو پہچانیے، اس چیز کو جانچیے. ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ ایک ورک شاپ ہو رہی تھی، اور اس ورک شاپ میں ایک صاحب اپنے سنترے، اورنجز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پیش کر رہے تھے. آپ حیران ہوں گے یہ کس طرح کی ورک شاپ تھی. ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا بزنس وینچر تھا، وہاں پہ یہ ورک شاپ تھی اور وہاں پریزنٹیشن دے رہے تھے. انہوں نے کہا دیکھیے یہ ساری جتنی بھی سنترے ہیں، اورنجز ہیں، یہ مختلف لوگوں کے ہیں، لیکن میرا سنترا اس میں بہت اہم ہے. انہوں نے کیا کیا، ایک اپنا سنترا اٹھایا اور اس کے نیچے ایک کاغذ رکھ دیا اور کہا یہ جو نمایاں سنترا ہے یہ میرا سنترا ہے، اورنج. یعنی کہ جو 12 15 20 سنترے تھے اس جگہ پر ان کا سنترا نمایاں ہو کر آ گیا. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فالوورز ہوتے ہیں، پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے آئیڈیا ایک شخص نے پیش کیا، اب ہر ایک نے اپنے اپنے سنتروں کے نیچے کاغذ لگانا شروع کر دیے. اب آپ دیکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا، تنوع ہونا چاہیے، انسان کی ورائٹی ہونا چاہیے، سوچنے سمجھنے کے حوالے سے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے حوالے سے، اپنی پہچان اور خود شناسی کے حوالے سے. ان صاحب نے کیا کیا، اپنے سنترے کے نیچے سے کاغذ کا وہ ٹکڑا نکال دیا اور کہا دیکھیں ابھی بھی میرا سنترا سب سے نمایاں ہے، سب سے الگ تلگ ہے، سب سے خوبیوں والا ہے. ظاہری بات ہے بالکل نمایاں ہو گیا اس کا. تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ورائٹیز اور تجربے کرنے کا عادی ہو، کرنے کی چیزیں متلاشی ہو. دوسری چیز جو ایک انسان اپنے اندر صلاحیت جو پیدا کر سکتا ہے وہ ہے ذہانت. اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور ہر فرد کو دیا ہوا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی عقل و شعور موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ عقل نہیں ہوتی ان کے پاس، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ذہانت کے ذریعے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. تو انسان کو ذہین ہونا بہت ضروری ہے. انٹیلیجنٹ جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہی شوڈ بی انٹیلیجنٹ، کہ اس کو اپنے معاملات کو، اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے ذہانت کا استعمال کرنا چاہیے. ایک اور چیز ہے جو انسان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ شخصیت کو نکھارنے میں اور اس کی جو شناخت ہونے کے بعد اس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے حوالے سے، وہ ہے اس کی تخیل پسندی. انگریزی میں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں امیجینیشن، کہ انسان یہاں یہ نہیں سمجھیے گا کہ خیالی دنیا میں رہے ہوئے، ٹھیک ہے نا. یہاں خیالی دنیا مطلب نہیں ہے، یہاں مراد ہے انوویٹو آئیڈیاز اس کے دماغ میں آتے ہوں، وہ تخیل پسند ہو. مثال کے طور پہ وہ سوچنے اور سمجھنے اور آگے کی دنیا کی طرف دیکھنے کی کا عادی ہو چکا ہو. مثال کے طور پر اس پردے کے پیچھے کیا ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کی نظر اتنی آگے تک جانے والی ہو، خیالات میں وہ سوچ رہا ہو. مثال ایک چھوٹی سی دوں گا میں آپ کو. آپ کسی جگہ کوئی کام شروع کرتے ہیں، ایک جگہ آپ نے کسی ادارے کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے نا. وہ ادارہ اس وقت کے حساب سے 2 کمروں پہ چل سکتا تھا، لیکن آپ نے سوچا کہ مجھے کم از کم 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ زمین یا 5 کینال زمین چاہیے. کیوں؟ اس وقت تو 2 کمروں سے میرا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے جو ذہن میں جو اپنا خاکہ بنایا ہوا ہے کہ اس وقت اس میں 20 لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آنے والے 5 سالوں میں یہاں پہ 200 لوگ جب ہوں گے تو یہاں پر اتنی بڑی جگہ کی ضرورت ہوگی. دس از امیجینیشن. آپ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. اقبال کہتا ہے نا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اس کا ایک مصرع یہ بھی ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یعنی کہ بصیرت اور بصارت، ٹھیک ہے نا. بصارت یہ ہے کہ آپ کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کو سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے. بصیرت کیا ہے کہ آپ بند آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، اور پھر وہ صرف آپ کا تخیل نہیں ہوتا، پھر اس کو آپ عملی جامہ بھی پہناتے ہیں اور لے کر آتے ہیں. ایک اور چیز جو آپ کی سمجھ لیں کہ شخصیت سازی میں یا آپ کی جو سیلف اویئرنیس ہے اس خوبیوں کو بڑھانے میں آگے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے، وہ مستقبل پر نظر ہے. ٹھیک ہے نا.
آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ مستقبل پہ نظر رکھیں کہ کہاں آپ نے جانا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بات، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر اپنی بات ختم کروں گا، کہ آپ نئے امکانات کے متلاشی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے اندر یہ خوبی اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو آپ اس بند دروازے کے بعد آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ نئے امکانات کے آپ کھولنے کے قابل ہو سکیں۔ آپ نے کہا کہ میں ایک ادارے کی بنیاد رکھتا ہوں جس کے 10 ڈونرز ہوں گے یا 10 ٹرسٹیز ہوں گے، وہ اتنی اس میں ہمیں ڈونیٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ آپ نے یہ سوچا، پلان بنایا، سب کچھ کیا اور ان لوگوں سے بات بھی کی، بعد میں پتہ یہ چلا کہ 4-6 لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کام بند کر کے بیٹھ جائیں گے؟ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ نئے امکانات تلاش کریں، ٹھیک ہے نا، نئی چیزوں کو تلاش کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹی وی یا میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں ایک چیز جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اشتہارات، یعنی کہ اشتہارات جس کو ہم ایڈورٹیزمنٹس کہتے ہیں، وہ ہر مرتبہ ایک پروڈکٹ کی آپ کو ایک نئی کچھ عرصے کے بعد ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے، صابن کا اشتہار ہے، بچوں کے کوئی چپس ہے یا کوئی اور چیز کا اشتہار ہے، وہی لکس ہے، وہی لائف بوائے ہے، وہی ڈینٹونک ہے، لیکن ہر مرتبہ ایک نئے ریپر میں آپ کو ملتا ہے، ایک نئے اشتہار کے ساتھ، ایک نئے لوگوں کے ساتھ آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نئے سلوگنز کے ساتھ آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان یکسانیت سے بور ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ نئے امکانات تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہمارے دادا کے زمانے کا لائف بوائے تھا، یہ تو اسی طرح کا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو نئے انداز میں پیش کیا کہ نہیں، یہ نیا لائف بوائے ہے، اس میں یہ خوبیاں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے آپ کے اندر بھی یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ آپ نئے امکانات کے متلاشی ہوں۔ ایک اور چیز جو انسان کر سکتا ہے اور وہ اکثر اس میں مار کھا جاتا ہے، وہ ہے دوسرے کیا کہیں گے۔ یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خود شناسی میں ایک چیز جو آپ کو اپنے آپ سے بار بار کہنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے حوالے سے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ کے اندر یہ آپ نے لکھ لیا، یہ میرے اندر صلاحیتیں 3، ان کو میں نے بڑھانا ہے، یہ میرے اندر خامیاں ہیں 3، ان کو میں نے ختم کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ سے کہیں گے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کریں گے، اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر میں ایک میرا خیال میں ہمارے پاس وقت تھوڑا سا ہے، ایک آپ کو ایک ایسی کہانی جو ہم نے پڑھی بھی تھی کہیں پہ، وہ مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کے بعد پھر ہم اس پہ اختتام کرتے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ ہیئر ٹو اینی ون، ہر ایک کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی کہے ہوئے جملوں کو سننا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اپنے کان بالکل بند کر دیں، شٹر لگا دیں، آپ کے کانوں میں آواز نہ جائے، لیکن اس پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں، یہ کام آپ کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کوئی ریس ہو رہی تھی خرگوشوں کی، خرگوش چل کر اس میں ریس میں آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کا ٹارگٹ انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ ایک اونچا جو ٹاور تھا اس کے بالکل ٹاپ تک پہنچنا تھا، اور جو اوپر سب سے پہنچے گا وہ جیتے گا۔ 15-20 مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو کر آئے، اور ارد گرد یہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ایک تصوراتی کچھ چیزیں ہوتی تخیل میں اپنے لیے آئیں کہ اسٹیڈیم میں بہت سارے تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ریس شروع ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تماشائیوں نے، کچھ لوگوں نے تالیاں بجائیں، کچھ لوگوں نے سیٹیاں بجائیں، کچھ لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کی، اور کچھ خرگوش موٹے سے تھے، گول مٹول سے تھے، عجیب و غریب تھے، او بھائی تم نہیں جیت سکتے ہو، پیچھے ہٹو، کہاں کس ریس میں جا رہے ہو، اور ان کی باتوں میں آ کر 5-7 پیچھے ہٹ گئے۔ مزید جب ریس آگے بڑھتی چلی گئی، مزید آوازیں آئیں، مزید پیچھے لوگ ہوتے چلے گئے، اور جہاں سے بھی گزر رہے ہیں، آخر میں 3-4 جب 3-4 رہ گئے تو اس موقع پہ بھی جب ٹاور پر کچھ چڑھنے لگے تو نیچے سے آوازیں آئیں، گر جاؤ گے، تمہاری اڈی پسلی ایک ہو جائے گی، تم اوپر نہیں پہنچ سکتے ہو، اور اس طریقے سے کچھ خرگوش پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے نا۔
لیکن ایک مستقل چڑھتا رہا اور اوپر پہنچ گیا. اور جب اوپر پہنچ گیا اور نیچے جب واپس آیا، یعنی کہ اور جب اس کو ٹرافی دی گئی اور اس کے لیے کلیپنگ کی گئی، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ریس کیسی جیتی، تم ننھے منھے سے خرگوش ہو، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا حیران ہو کر. سب لوگوں نے جب اس سے بار بار سوال کیا تو وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا. جب زیادہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ خرگوش تو بہرا تھا، اتنی آوازوں کو تو وہ سن ہی نہیں سکتا تھا، اور اسی بنا پر وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوں. آپ کو اپنے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اپنے رب کے بعد، کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے. لوگ آپ سے کہیں گے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، آپ کہیں گے کہ یار میں تو یہ کام کرنا چاہتا تھا، فلاں نے سازش کی میرے خلاف، فلاں نے وہاں میرے خلاف جھوٹ بولا، فلاں نے یوں کیا. یہ صحیح کئی چیزیں ہوں گی، اس میں ہوتا بھی ہے ایسا اس دنیا کے اندر. لیکن آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے. یو شوڈ ناٹ ہیئر آن ایوری وائس. ہر آواز پر آپ نے کان نہیں دھرنا. آپ کو کبھی کبھی بہرا بھی بننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم ڈیف اینڈ ڈم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں اپنا کام کیے جاؤں گا. اور اس کی ایک بڑی مثال ہمیں کہاں ملتا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ ضرور پڑھیں. سورہ نوح پڑھیں، ٹھیک ہے نا، سورہ نوح پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال تبلیغ کی. آپ تھوڑا سا تصور میں لائیں نا کہ اگر ایک فرد آپ کو دعوت دے رہا ہو، اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اور اس فرد کو لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوں، برا بلا بھی کہہ رہے ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ ان کو ہر طریقے سے دعوت دی، ہر طریقے سے. انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیتے تھے، اپنے سر کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے، اپنی کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اور پھر جب وہ سب کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ. اس خشکی کے اندر کشتی بنانا، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کیا ہو گیا؟ بڑے میاں خیریت تو ہے، کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو نہ دریا ہے نہ سمندر ہے. لیکن انہوں نے ان کی کانوں پہ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام کرتے رہے. اور اس کے نتیجے میں جب طوفان نوح برپا ہوا، سب نے دیکھا کہ جو ہنسنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ سب غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے اس سیلاب کے اندر، طوفان نوح کے زد میں آ گئے. اور جو بچنے والے لوگ تھے وہی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جنہوں نے ایمان لے کر آ گئے. تو لہٰذا آپ اپنے صلاحیتوں کو جانچیے، آپ اپنے اوپر فوکس کیجئے. اور ایک جو خوبی انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ اگر وہ پیدا کر لے اپنے اندر، تو وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے. کہ اگر وہ تمام چیزوں کے ارتکاز اپنی ذات پر کر لے، یعنی کہ تمام، جس طریقے سے ایک مؤدب عدسہ ہوتا ہے، ایک جو لینس جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے ہم کسی چیز کو میگنیفائر بھی کہتے ہیں، جب وہ سورج کی کرنیں، شعاعیں اس کے اوپر سے گزر کر جب وہ ساری کرنوں کو ایک نقطے پر مرکوز کر دے تو وہ آگ بھی لگا دیتی ہے. تو لہٰذا جب آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو یکجا کر لیتے ہیں تو آپ دنیا میں بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جتنے بھی آپ سکسیس سٹوریز آپ پڑھیں، میرا ایک مشورہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، آپ ان کی بایوگرافیز، آٹو بایوگرافیز، یا کم از کم مختصر سوانح حیات ضرور پڑھیں. آپ کو لگے گا کہ انہوں نے اپنی جو موجود صلاحیتیں تھیں، جو میسر وسائل تھے، ان کا استعمال کیا انہوں نے، اور انہوں نے دنیا کو بڑی سے بڑی جو ہے وہ چیز عطا کی. انوینشنز دیں انہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اور انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو اچھے کام دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، جو ایجادات ہیں، ٹھیک ہے نا، جو میں اور آپ استعمال بھی کر رہے ہیں سہولتوں کے ساتھ، وہ انہوں نے استعمال کر لیا. کرنے کا کام کیا ہے کہ ان صلاحیتوں کو پہچانیے. دوبارہ میں کہوں گا، جو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اپنے اندر کو پہچانیے، اپنی ذات کو پہچانیے، خود شناس بنیے. نو یور سیلف، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے رب تک پہنچ جائیں گے، آپ خود عارف باللہ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے
اور جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین.